جی میرے ساتھ اس وقت سابق وفاقی وزیر فارن پالیسی اور وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے, اور یہ جو خاص طور پہ 370 جو ختم کی گئی ہے اس کی لیگلی طور پہ اور فارنلی طور پہ پاکستان کیا بہتر طریقے سے اس کے بارے میں آپ سر کیا؟ جی اس میں یہ ہے کہ نریندر مودی نے بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور جو سارا بین الاقوامی ریلیشنز کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ایک بڑی زبردست ضرب ماری ہے, اور اس سے غیر ممکن ہے کہ معاہدے دوسرے ملکوں میں بھی اور دنیا میں بھی ٹوٹنے شروع ہو جائیں, کیونکہ یک طرفہ یونیلیٹرل ہے. پھر جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں وہ بھی خطر میں پڑ گئے, جس میں شملہ ایکارڈ ہے وہ بھی اب ختم انہوں نے کر دیا, اسلام آباد ڈیکلریشن ہے وہ بھی ختم ہو گئی, اب انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ بھی میرا خیال ہے ختم کر دے گا یہ. اور اس نے جو لداخ دوسرا جو کشمیر کا حصہ ہے اس کو انڈیا کے ساتھ یونین کا حصہ بنا دیا. اب ہمارے لیے یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے, بے پناہ مشکلات ہیں, مگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہہ کے کہ پارلیمنٹ نے مشترکہ قرارداد پاس کی ہے, مشترکہ فیصلے کیے ہیں, مگر فیصلے بہت اہم ہیں اور بہت بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور جن میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوگا کہ جو ہندوستان نے لداخ کے ساتھ کیا ہے کیا ہمیں گلگت بلتستان کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایشوز ہیں جو ٹیبل پہ ہوں گے. تو سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے ان سفارتی تعلقات بھارت سے فی الحال ملتوی کر دیے گئے ہیں, اپنا جو ہائی کمشنر واپس بلا لیا, ان کے ہائی کمشنر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. اس کے حوالے سے آپ حکومتی اس پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ضروری تھا, اس وقت یہ ضروری تھا. یہ میں مانتا ہوں کہ یہ مستقل یہ صورتحال تو ٹھیک نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا کا پریشر آپ کے پر آئے گا, ساری دنیا کا. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں اتنے ہی ہندوستان میں رہتے ہیں. 18-19 کروڑ ہم سے زیادہ ہیں. اب وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہیں تحفظ پاکستان کی وجہ سے ہی ملتا ہے. تو اگر ہم نے بالکل واسطے چھوڑ دیے اور کانٹیکٹس کو توڑ دیا, پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ان 19-20 کروڑ مسلمانوں کو کون والی وارث ہوگا. تو یہ صورتحال مستقل نہیں ہو سکتی. ہمیں علامتی طور پہ ضروری تھا کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سر اس کے اوپر یہ سشما سوراج جو سابق وزیر خارجہ رہی ہے ہندوستان کی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس وقت یہ 370 جو ہے نا وہ پاس ہو رہی تھی. تو کیا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی فارن ایکسپرٹس بھی اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں, پوری دنیا اس چیز کو غلط کہہ رہا ہے, پوری دنیا کنڈم کر رہا ہے, پھر یہ بھارت کس طرح سے یہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو کر گئے نا جو کرنا تھا کر گئے. اب اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہندوستان میں ہے. لوک سبھا میں کانگریس اس کی مخالفت کر رہی ہے, اور بہت سے ان کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوئی, جو کارروائی کی ہے, یہ نہ ہی صرف غیر قانونی ہے بلکہ آئین ہندوستان کی تہجیاں اڑائی گئی ہیں, اور یہ چیلنج ہوگا, انڈین سپریم کورٹ میں جائے گا. مگر یہ معاملہ ان کا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے 370 ایکٹ تو ان کی پارلیمنٹ کا تھا, مگر یہ بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا کے تابع تھا, اور سیکورٹی کونسل کو پوچھے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے, بلکہ یہ کر ہی نہیں سکتے تھے. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ غیر قانونی ہے, کیونکہ اس میں امینڈمنٹ کرنا کشمیر کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے کرنا تھا, وہ موجود ہی نہیں ہے. جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ معاہدہ تھا نہرو کا, اس میں معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی صرف یہ آرٹیکل 370 کو تبدیل کر سکتی. اب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے نہیں تو اس نے کیسے کر دیا یہ سب؟ یہ سارے پہلو ہے پیچیدہ ہے.
ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ جی، جیسا کہ آپ نے سردار صاحب کی گفتگو سنی، خارجہ پالیسی پہ ایک اہم نظر رکھتے ہیں، سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، کہ اس طرح سے بھارت نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مزید کمزور کر دیا ہے. جی